ہم کیا کہہ رہے ہیں نہج البلاغہ میں کہ غرضہا غرائزہا، اللہ نے اشیاء کو خلق کیا اور ان کے اندر غریزہ رکھا۔ غریزہ یہ جانوروں میں بھی اللہ نے رکھا ہے اور انسانوں میں بھی ہے، لیکن انسان جانور سے جو ممیز ہو جاتا ہے، جو افضل ہو جاتا ہے، وہ غریزے کی وجہ سے نہیں ہے، وہ ہے عقل کی وجہ سے اور اعزازی روح کی وجہ سے۔ انسان میں سمجھانے کے لیے بیان کرتا ہوں تاکہ اور مطلب آسان ہو جائے۔ ایک ہے طبیعی روح جو بدن کے ساتھ ہمارے موجود ہے، وہ یہاں پر تقاضا کرتی ہے اسی عصر میں، جس عالم میں ابھی ہم رہ رہے ہیں، اور یہی روح جانور میں بھی ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں نا، مثلا جانور آپ نے دیکھا ہے، بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے، بکری کا بچہ پیدا ہوتے ہی کیا کرتا ہے، یہ عمل دیکھیں اللہ نے اس میں حکمتیں رکھی ہیں۔ مثال کے طور پہ بکری کا بچہ متولد ہوا، پیدا ہوا، وہ اس کی پیدائش ہوئی، پیدا ہوتے ہی کیا کرتا ہے، اپنی ماں کے دودھ جہاں ہے اس تھنوں کی جانب جاتا ہے نا وہ۔ اب آپ مجھے بتائیں اس کو کس نے بتایا کہ غذا یہاں سے ملے گی؟ کس نے بتایا اس کو؟ وہ جانور ہے، اس کو تو معلوم نہیں تھا، وہ تو پیدا ہوا، اس کو کیا معلوم کہ غذا یہاں سے ملے گی؟ وہی چیز جو اللہ نے جانور کے اندر رکھی ہے، اس کو امیر المومنین کہہ رہے ہیں غریزہ، غرضہا غرائزہا، یہ غریزہ ہے، یہ وہ روح ہے، طبیعی روح جو جانور کو متوجہ کرتی ہے بعض چیزوں کی طرف۔ جیسے فرض کریں آپ جاتے ہیں، گاڑی میں جا رہے ہیں، ہارن لگاتے ہیں، آگے اگر جانور آ جائے گاڑی کے آگے آپ ہارن مارتے ہیں، لیکن وہ گاڑی کو دیکھ کر ایک دم پیچھے ہٹتا ہے، ڈر کے بھاگتا ہے۔ اس کو کیسے پتا کہ یہ گاڑی نقصان دے گی؟ جانور ہے نا، اس کو کیسے معلوم کہ گاڑی ٹکر لگا دے گی، میں اس کے نیچے آ جاؤں گا یا نقصان ہو جائے گا؟ وہ غریزہ ہے جو اس کو بتا رہا ہے، اللہ نے اس کے اندر جو غریزہ رکھا ہے۔ غریزہ یعنی طبیعی روح، یہی طبیعی روح انسان میں بھی ہے۔ اب جانور اور انسان میں ایک یہ طبیعی روح حیوان کے اندر اللہ نے سیم رکھی ہے، دونوں میں مشترک رکھی ہے، لیکن ایک روح جس کی وجہ سے انسان بنتا ہے، اس روح عالی کو نفس کہتے ہیں۔ یہ جانور میں نہیں ہے، طبیعی روح ہے جانور میں جو اعزازی طور پر اسے ملی ہے غریزے کے طور پر، لیکن جس روح کی وجہ سے انسان کہلا رہا ہے، جانور سے جدا ہو رہا ہے، وہ ہے نفس۔ اور اسی روح کو جس کو نفس کہتے ہیں، اس کو بنانے کے لیے اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے، بنا کر نہیں دیا، بننے بھیجا ہے، خلق اللہ نے کر دیا ہے۔ اب لیکن اس روح کو ہم نے تکمیل خود کرنا ہے۔ جیسے میں آپ کو مثال دوں، یہ عمارت بنی ہوئی ہے مسجد کی، اب یہ عمارت جب نہیں تھی یا تعمیر ہو رہی تھی تو اس کا جتنا مٹیریل تھا، سیمنٹ چاہیے تھی، بجری چاہیے تھی، کنکریٹ چاہیے تھا، سریا چاہیے تھا، پانی چاہیے تھا، ساری چیزیں چاہیے تھی نا اس عمارت کی تعمیر کے لیے، اس مسجد کی تعمیر کے لیے۔ مٹیریل سارا موجود تھا، لیکن مٹیریل اگر ہو اور معمار نہ ہو تو وہ مٹیریل کسی کام کا نہیں ہے۔ اب معمار کی بھی ضرورت ہے، مستری بھی چاہیے، وہ مستری کیا کرے گا؟ اس کو بنائے گا، تعمیر کرے گا، لیکن مستری سے پہلے ایک اور چیز چاہیے، مٹیریل اور مستری دونوں سے پہلے ایک اور چیز چاہیے، اور وہ ہے انجینئر جو نقشہ بنائے گا، جو بتائے گا کہ بلڈنگ کو آپ نے ایسے بنانا ہے۔ عزیز من توجہ کریں، انسان کی یہ جو نفس ہے یہ بنا ہوا نہیں ہے، بنانے آیا ہے، مٹیریل اللہ نے سارا دیا ہے، اور اس مٹیریل کا نام ہے ہدایت۔ جس مٹیریل سے اس کا نفس بنے گا اس مٹیریل کا نام ہے ہدایت، اور مستری معمار جو تعمیر کرے گا اپنے وجود کی، اپنے نفس کی، اس معمار کا نام ہے انسان، اور جو اس کو گائیڈ کرے گا، رہنمائی کرے گا، ان کا نام ہے انبیاء اور ائمہ۔ کس لیے بھیجے ائمہ؟ اب آپ توجہ کریں، خالی مولا کو اس لیے نہیں بھیجا کہ ان کے ذریعے سے صرف ہم دعائیں قبول کرا لیں بس۔ اتنی بڑی عمارت جو تعمیر کرنی ہے انسان نے، ان کے بتائے ہوئے مٹیریل پہ، انہوں نے جو مٹیریل دیا ہے، ان کا مٹیریل کیا ہے؟ کیسے کہ نفس بنے گا؟ معمار میں اور آپ خود ہیں، بنائیں گے امام نہیں، بتائیں گے امام۔ بنانا میں نے اور آپ نے اپنے اختیار سے ہے،
اس وجود کی عمارت کو کھڑا میں نے اور آپ نے کرنا ہے، لیکن اس بلڈنگ کی تعمیر کے لیے مٹیریل چاہیے، مٹیریل اللہ نے پہلے فراہم کر دیا، ہدایت قرآن کی صورت میں، نہج البلاغہ کی صورت میں، حدیث ائمہ کی صورت میں، یہ سارا مٹیریل ہے، اور ان کا جو فرامین ہیں اس پر جب تک ہم عمل نہیں کرتے یہ عمارت تعمیر نہیں ہوگی۔ عزیز امن، اسی میں سے ایک